سورہ ہمارے زیر مطالعہ ہے سورہ توبہ، اور آج ہم نے اس کی آیت نمبر 69 کرنی ہے۔ تو پچھلے درس کا اگر میں تھوڑا سا اعادہ کر دوں تاکہ ہم پوری طرح بات کو سمجھ جائیں جو آگے آ رہی ہے، تو پچھلی جو آیات ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو بات تو ہو رہی ہے سورہ توبہ کے حوالے سے کہ جو منافقین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک نہیں گئے تھے، اور انہوں نے جب حضور تشریف لائے واپس تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے سازیاں کر کے، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم النفس انسان ہیں تو انہوں نے ان کو جانے دیا، لیکن رب العالمین نے ان کی بڑی سخت گرفت کی ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنے کی ہے، کیوں کہیں ہم بھی تو اسی بہانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں تو نہیں کر رہے۔ مومن اس اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے غفلت نہ برتے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو آپ نے کل دیکھا ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا آج بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ کام انہوں نے منافقین نے کیا، اور اللہ رب العالمین نے آیت 61 سے لے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے الزام لگائے کہ کانوں کے کچے ہیں 62 میں، اور ساری 61 اور 62 کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو اذیت دے گا اس کے لیے لفظ آئے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑی شدید عذاب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہر بات وہ وہی ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کو اذیت دے گا، یہ تم جو اب دنیا میں حرکتیں کر رہے ہو نا، ذرا سن لو اچھی طرح کہ تمہیں پھر آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور پھر کیونکہ منافق کی ایک بڑی عجیب حرکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے پتہ ہے وہ جھوٹا ہے، تو وہ کیا یقین دلانے کے لیے کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، ڈھیر ساری قسمیں کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پہلے فکر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کیے جائیں۔ اگر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور پھر بتا دیا کہ جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، بڑی سخت آیت ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس کے لیے رسوائی ہے۔ میں نے 4 آیتیں آپ کو لکھوائی تھیں کل، سورہ احزاب کی 66، سورہ نساء کی 14، سورہ احزاب کی 36، اور سورہ جن کی 23، اور نساء کی 115، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی وعیدیں بتائی ہیں، کس قسم کی وارننگ دی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ منافق کی بڑی عجیب نفسیات ہوتی ہے۔ اب اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ لوگوں کو میری یہ حرکت پتہ نہ چل جائے، یہ نہ چل جائے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی صورت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ان حرکات کے بارے میں، ہم تو بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی کہ اب یاد رکھو، آئندہ تم ایسی حرکتیں کرو گے تو ایسی آیات اور ایسی باتیں نازل ہو سکتی ہیں جس میں تمہیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا جائے۔ اور پھر اللہ سوالیہ انداز میں بڑی تنبیہ دیتے ہیں ان کو کہ ان سے پوچھے تو صحیح، کیا اللہ اور اس کا رسول ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اس طرح کی لن ترانیاں کریں گے، آپ اس طرح کے ان کے خلاف باتیں کریں گے؟ اور کیا یہی اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی آپ کے نزدیک اس قابل ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے؟ تو سختی سے منع کر دیا گیا کہ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ۔
ہاں، قد کفر تم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد. یہ بڑی سخت آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں اور ان کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ اصل میں کفر کر رہے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گروہ کو تو میں معاف کروں گا. کون سا گروہ؟ جو توبہ، سچی توبہ کر کے اور اپنی احوال کو بدل دے گا، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائے گا، شرمندگی سے واپس لوٹے گا اور استغفار کرے گا. جو اس پر قائم رہے گا اس کو لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو عذاب دیں گے، کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ آیت 66 میں ہے. اور پھر منافقین اور منافقات دونوں کے کچھ بتا دیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو منافق مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں. یہ ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم رنگ ہیں، اور برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ سے کی وجہ انفاق سبیل اللہ کا معاملہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہ بات جو نسوا اللہ فنسیہم، میں نے کل بڑا کھول کے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ فاسق ہیں، اور آیت 68 میں بالکل تینوں کو ایک لائن میں رکھا، منافقین، منافقات اور کفار. یہ جو اس وقت کے منافق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تبوک میں اتنی گرمی میں، اور مجاہدین نے کس قدر ایثار اور قربانی سے کام لیا، لیکن یہ ان کے دل میں منافقت تھی، کفر تھا، اس لیے یہ وقت پیچھے رہ گئے. اور ان کو جو وارننگ دی ہے اور ان کو کہا کہ یہ لعنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لعین ہے، لعنت ان پر کی گئی ہے اور ان پر ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اب آئیے آج آیت 69 جو آج ہمارا، جس سے ہم نے شروع کرنا ہے. اگر کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹس ہیں تو پوچھئے، ورنہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ قرآن بالکل ایسے حقائق بیان کر رہا ہے جو ان حقائق کو ہم اپنے اوپر ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اس کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں، تو ہمیں خود اپنی اصلاح کا بہترین موقع قرآن فراہم کرتا ہے. کوئی اور کتاب آپ کی اصلاح نہیں کر سکتی جس طرح قرآن کرتا ہے. اچھا، یہ قرآن کا جو اصلاحی پروگرام ہے، یہ دنیا میں مؤثر ترین پیغام ہے. آپ دیکھ لیں، جب کافر بھی مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، بالکل ایک مختلف سیرت و کردار کا آدمی بن جاتا ہے. بھلا اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کیوں بندے کی اصلاح کا بالکل ٹھیک طریقہ پیش کرتا ہے؟ کیوں بھلا بتائیں؟ سر انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ کا مقصد. ڈاکٹر صاحبہ بات ذرا، قرآن اصل بات ہوتی ہے جب آپ کے جذبات اور احساسات ٹھیک ہو جائیں، پھر جی آپ سر. کی اصلاح شروع ہوتی ہے. یہ تزکیہ کا لفظ بڑی بعد کی بات ہے. اصل قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات اور احساسات کو ٹھیک کرتا ہے. قرآن جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے، جہاں جذبات اور احساسات ہیں. یہ سمجھیے بات کو، اس بات سے قرآن نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کوئی اور دنیا کی کتاب نہیں کر سکتی. تزکیہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے آپ کے جذبات، احساسات اور خیالات سے. اللہ رب العالمین نے ہمیں فطرت الہی، ایسی فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ فطرت نیکی کو پسند کرتی ہے، برائی سے نفرت کرتی ہے. لہذا اسی فطرت کے مطابق اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے. اس بالکل صحیح سر. بات کو سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں جذبات سے کیسے قرآن اپیل کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے ذرا پوری تاریخ اٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، واکثر اموالا، اور واولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ اب ذرا غور فرمائیں، دنیا میں انسان کے لیے جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ قوت، طاقت اور مال اور اولاد، اس میں تم سے زیادہ تھے۔ انسان کی گمراہی کا یہ 3 سبب ہے نا۔ نوٹ فرمائیں ذرا، قرآن کے ایک ایک جملے پہ غور کریں۔ وہ تم جس کوشش میں اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہو نا، کہ مال ہو، اولاد ہو اور طاقت اور دبدبہ ہو، اس سے تم سے پہلے اس طاقت کے، اس مال اور اولاد میں تم میں سے کثرت میں تھے وہ منافق جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، اور تم سے پہلے جو منافق اور کافر تھے وہ قوت میں بھی اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا۔ دنیا اسی لیے ہے نا کہ بھائی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ وافر چیزیں دے دیتا ہے کہ لو یہ صلاحیتیں لو، یہ مال لو، یہ اولاد لو، یہ سب کچھ لو جو کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو ان منافقوں نے بھی اس کو مس یوز کیا تم سے پہلے، وہ تم سے بڑھ کر تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے حصے کا خوب فائدہ اٹھایا دنیاوی اعتبار سے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کا خوب بے شک فائدہ اٹھا لو۔ کمستمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح تم سے پہلے منافقوں اور کافروں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا۔ تو دنیا میں مزے اڑا لو، اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے۔ اب جب حساب پہ آؤ گے نا آخرت میں، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ رہا تمہارا معاملہ، تم سے پہلے تم سے کہیں زیادہ تھے طاقت میں، اولاد میں، مال میں۔ وَخُذْتُمْ، اور تم بھی بحثوں میں، بے مقصد بحثوں میں پڑے رہو، تم بھی فضول باتیں کرتے رہو۔ کالذی خاضوا، جس طرح انہوں نے پہلے فضول باتیں کی، فضول بحثیں کی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال سارے ضائع کر دیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہ نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے کہ سارے اعمال جو ہے وہ گئے، ضائع ہو گئے، اور آخرت میں کیونکہ دنیا میں ان کے پاس وہ جس کے لیے بھیجے گئے تھے، نیکیاں اور بھلائیاں کمانے کے لیے، وہ نہیں کیا، آخرت میں ان کے حصے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ تباہ ہوں گے۔ خسارہ ذرا ترجمہ اردو میں کریں گے تو بڑا ہلکا ہوتا ہے، یہاں تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، دنیا میں کیسی تباہی ہوئی ان منافقوں کی بلا؟ جلدی بتائیں، آیات کے اندر رہ کے۔ ان منافقوں کی ساری چالیں ناکام ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت تھی۔ تو آپ دیکھیں گے، میں آگے تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اپنی ایک ایک چال میں ناکام ہوئے۔ عبداللہ بن ابی کو دیکھے کس طرح ناکام ہوا۔ آیت 69 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی، یہ جو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ کون سے والے اعمال کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ جو انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے وہ اس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو وہ نفاق کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غارت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھے اعمال انہوں نے اس نیت، اس جذبے سے نہیں کیے جو مطلوب تھا۔ ان کے دلوں میں نفاق تھا، جو ظاہراً جن کو وہ اپنے اچھے عمل سمجھتے رہے،
اللہ ان کو اچھا عمل نہیں کنسیڈر کرے گا. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اب آئیں آگے. قرآن پیچھے دیتا ہے نا کہ جو تم سے پہلے تھے. اب ان پہلوں کی ایگزامپل ذرا غور سے سنیے. یہ پہلے کون لوگ تھے آپ دیکھیں. الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے یا ان سے پہلے تھے منافقوں سے. قوم نوح، کس کی پہلی بات کس کی آ رہی ہے؟ قوم نوح کی. یہ قوم نوح کون ہے بلا؟ کہاں ذکر ہے اس کا؟ جلدی سر بتائیں. سورہ ہود میں بھی ذکر ہے، اور سر سورہ الاعراف میں بھی آیا، اور پھر سورہ نوح میں بھی ذکر ہے. بالکل، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلے سورہ اعراف میں ہے، پھر سورہ ہود میں ہے، پھر سورہ شعراء میں ہے، اور بھی کئی جگہ ہے، لیکن ان تینوں میں بڑا بھرپور انداز میں ذکر آیا ہے. پھر یہ جنہوں نے نبی کریم حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کا کیا انجام ہوا ذرا وہاں جا کے دیکھیے. سورہ اعراف میں دیکھیے، ہود میں دیکھیے، سورہ شعراء میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا دیا، سب کو غرق کر دیا. قوم عادن، عاد کی قوم کو. یہ عاد کی طرف کون بھیجے تھے، گئے تھے پیغمبر؟ جلدی بتائیں. سر ہود علیہ ہود السلام. علیہ السلام. ہود علیہ السلام. ان کا بھی ان تینوں آیات میں ذکر ہے کہ جنہوں نے جو ان کی اتباع کی اللہ نے ان کو بچا لیا، باقی سب کو جو مخالفت کی غرق کر دیا. اور اس کے بعد قوم سمود، حضرت صالح کی قوم، اونٹنی والے جو تھے وہ معجزہ لائے تھے، ان کا بھی ان تینوں آیات میں ذکر ہے. وہ قوم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم. وہ اصحاب المدینہ، اور اصحاب مدین. مؤتفقات، اور وہ بستیاں جو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیں. یہ ہے وہ. آپ دیکھیں کہ قرآن نے جو پیچھے کہا کہ تم بھی مزے اڑا لو، اور تم سے پہلے جو تم سے زیادہ مال اولاد اور طاقت میں تھے ان کا کیا حشر ہوا، ان کے نام یہاں بتا دیے، اور آیتیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو کہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں آپ ان کے بارے میں تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں جب آپ ان کو پڑھیں تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دائمی سنت سامنے آتی ہے کہ رب العالمین ان لوگوں کو کبھی نہیں بخشتے جو اس کی دی ہوئی ہدایت سے انحراف کرتے کرتے مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا ہے، ان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے. اب دیکھیں، بات صرف یہ نہیں ہے. یہاں ہمیں قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. آج پوری امت مسلمان جس ذلت اور جس پستی کا شکار ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اعمال بالکل ان منافقین کی طرح ہے. ہم نے قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کے پتہ نہیں کن کن گمراہیوں میں غرق ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ کافر مظاہرے کر رہے ہیں نیو یارک میں، یہودی خود کر رہے ہیں جو ان کے خلاف، اس کے خلاف ہیں، اور مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہو رہا، اتفاق نہیں ہو رہا. حالانکہ حماس کے اس حملے نے ان کی جو طاقت جس کا پہ ناز تھا نیتن ہاؤ کو، وہ بالکل انہوں نے خاک میں ملا دی ہے. لیکن یہ جب حضور کی یہ حدیث آپ اور میں پڑھتے ہیں تو بالکل بات کھل جاتی ہے. جب صحابہ سے فرمایا نا کہ تم تر نوالا ہوگے دنیا کی قوموں کے لیے، جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح پڑے گا. تو نبی کریم، صحابہ حیران پریشان کہ بھئی ہم اتنی کم تعداد میں ہو کہ کافروں پر اتنے بھاری، اتنا ہمارا روب، اتنی جنگیں ہم نے جیتی ہیں. تو اللہ کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ بڑا افسوس ہے. ذرا اس آیت کو، اس حدیث کو بڑے غور سے دیکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے. بالکل آج دیکھ لیں
مسلمان قوتیں ساری مسلمانوں کے ذرائع تعداد مال اسباب کافروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں تو وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی. وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. فرق صاف دیکھ لیں، غور کیا کریں چیزوں پر. دنیا میں ہم اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل اس لیے استعمال کریں کہ ہم دونوں پہلو میں دیکھیں کہ حق اور باطل. حق کا عالم یہ دیکھیں کہ وہ چند ہزار تھوڑی سی تعداد میں مجاہدین ہیں، انہوں نے کیا معجزہ کر دکھایا ہے. اور آپ کے پڑوس افغانستان میں دیکھ لیں کہ 20 سال اس امریکہ جو لیس تھا کیل کانٹے سے، جس کو ناز تھا، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا. دنیا کی تاریخ اللہ رب العالمین کے سارے اصول جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کی تائید اور ملتی ہے، آپ جب غور کریں اپنی عقل سلیم کے ساتھ. تو لہذا آپ دیکھ لیں کہ رب نے کس طرح ان لوگوں کو فتح یاب کیا. اور یہ آج مسلمان جو وہن کی بیماری میں مبتلا ہے کتنی ذلت اور پستی سے دوچار ہے. تاریخ آپ کے سامنے ہے، کوئی اس میں مبالغہ انگیزی نہیں ہے. اچھا، اب آیت 70 تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں منافقین کی. کس حوالے سے؟ غزوہ تبوک کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں وہاں پہ. تو ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ اس آئینے میں دیکھ لو کہ تمہارے اندر کوئی منافقت کا نام و نشان ہے تو اس سے جان چھڑاؤ اور اللہ کے نیک اور سچے پکے مومن بن جاؤ. اور یہ مال اور یہ جانیں جب تم اللہ کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم پھر دنیا میں ایک عظیم قوم بن کے ابھرو گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات. اور اگر تم ان کو نعمتوں کی ناقدری کرو گے، صلاحیتوں کی ناقدری کرو گے، تم ان کو دنیا میں صرف کرو گے، تو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ آخری رکوع جو ہے پورا. کون سی سورت کا؟ جلدی بتائیں. سورہ کہف کا آخری. ویری گڈ. کاش اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حل ننبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں، میں تمہیں وارننگ نہ دے دوں. کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوششیں جو ہیں مال اسباب ذرائع وسائل صرف دنیا میں کھپا دیے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھتے یہ رہے کہ ہم تو بڑا کمال کر رہے ہیں، کوٹھیاں بنا لی، کاریں بنا لی، مربے آ گئے، پتہ نہیں ہمارے پاس کیا کیا آ گیا. تو اب اسی کو وہ اس پہ پھولتے رہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ فرماتا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. سوچیں ذرا، قرآن کو پڑھیں سمجھیں. اللہ اس کو کفر کہہ رہے ہیں جب آپ ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ اور صحابیات نے کر کے دکھایا. وہ عزت والے اور ہم ذلت کے کس گڑے میں گرے ہوئے ہیں. سوچیں ذرا، یہ عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ. تو لہذا یہ ساری صلاحیتیں دنیا داری، مال پرستی، حوث پرستی، خواہشات کی پیروی میں لگا دینا، اللہ کو بھول جانا، یہ سب سے بڑا کفر ہے. قرآن بتا رہا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا. اس لیے ہر جمعے کو اس کو پڑھا کریں، اس کو یاد کر لیں، اس آخری رکوع کو. کوئی مشکل نہیں ہے.
اور اس کو اپنی نمازوں میں اور خاص کر تہجد کی نمازوں میں پڑھا کریں. وہاں آپ کو ایسی لذت آئے گی جب آرام آرام سے پڑھیں گے کہ آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات اور احساسات بالکل قرآن کی رہنمائی کے حق ادا کر رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا بھی خالق ہے، اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، اس نے یہ کتاب بھیجی اسی لیے ہے تاکہ اس کے ماحول میں جب ہم ابزارب ہو جائیں گے تو ہمارے احساسات اور جذبات پر جب اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی حکمتوں، اس کے علم اور اس کے معبود ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، پھر وہ دنیا کی ہر باغی اور طاغی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں طاقت فراہم کریں گے. اچھا، اب آ جائیے بڑا اہم، پیچھے منافقت کا بتا دیا ہمیں اور کہا کہ اس آئینے میں ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو، کہیں تمہارے اندر خامیاں تو نہیں ہیں، اس کو دور کر لو. اب پھر اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت دیکھیں. اب آپ کے سامنے نمونہ کس کا رکھ رہے ہیں کہ تمہیں ہونا کیسے چاہیے. منافق ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے. اور مومن کا ذرا نقشہ دیکھیں، سمجھیں اس کو ذرا غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون سر والمؤمنات. رہتی ہے یہ آدھی آیت رہتی ہے. ساری جی، جزاک اللہ. آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے بینات لے کر. بینات سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی اس وقت کے لحاظ سے جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوا ان پر، وہ بینات اور یہ روشن بھی نشانیاں. معجزات بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. نبی دو قسم کی بینات لے کے آتے ہیں. ایک ہیں کتاب جس میں واضح، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کتاب کی بینات ہمیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یہ ایک تو بینات ہیں کتاب کی، اور دوسرے بینات ہیں معجزے. حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ کا لوگوں کو زندہ کر دینا، اللہ کی طرف سے یہ معجزے تھے، ان کو بھی بینات کہتے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا. آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ بھیجا. اور پھر اللہ، کیونکہ ان کی یہاں تباہی کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس انجام سے دوچار کیا جس کے وہ مستحق تھے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، در حقیقت وہ خود اپنے ساتھ ظلم کرتے تھے. ان کو جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے جو رسول بینات کے ساتھ آئے، ان بینات کو دیکھنے کے باوجود وہ اتنے اندھے ہو گئے اپنے دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، کہ انہوں نے اس کی کوئی کیئر نہیں کی. تو لہٰذا انہوں نے جب اس طرح کے اعمال برے کیے جس سے زمین میں فساد زدہ ہو گئی زمین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلموں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اور اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. کتنی بڑی، آپ دیکھیں یہ اس آیت کے اندر جو پچھلے ہم نے پڑھی ہیں 69 اور 70، کتنا کھلا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے. کمپیریزن سے، کنٹراسٹ سے، انسانی دلوں کو اور دماغ کو اپیل کر کے. اب چلتے ہیں آگے. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. سر جی ایک سوال ہے جی. جو آج کل کی حالات ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ جنگ کے جیسے. سر یہ ہم اپنی طرف سے مطلب جو کچھ بھی ہے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، حاجت کے نفل پڑھ کے بھی ان کے لیے سب کچھ. تو سر جی ہم بھی مکلف ہوں گے کل اللہ کے سامنے، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا؟ یا وہ لوگ ہوں گے جو کہ جن کو اختیارات دیے گئے، جن کو طاقتیں دی گئی،
اور انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، بہت اچھا سوال کیا ہے. اب بڑے غور سے سنیں. وہ اپنی حیثیت اور مقام اور مرتبے حساب کے حساب سے مسئول ہوں گے. میں اور آپ اپنے مرتبے اور حیثیت کے حساب سے. یہ اعجاز میر صاحب آپ کا کھلا ہوا ہے مائک، آپ کو گڑبڑ آ رہی ہے، پلیز اس کو بند کریں. جی، اب ہر آدمی مسئول ہوگا اس حساب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چیزیں دی ہیں، مال، اسباب، ذرائع، وسائل، وہ اقتدار اور اس کے حوالے سے ان کو جج کیا جائے گا. میں اور آپ دیکھیں نا، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں. مثلا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، وہ کیوں نہیں کوشش کرتا کہ اس دولت کو کسی طرح پہنچائے ان بھوکے بلکتے بچوں، ماؤں، بیٹیوں کے لیے. آپ یقین مانیں اگر آپ اس کے لیے کوشاں ہوں تو بالکل ذرائع، پکے سچے ذرائع مل جاتے ہیں. میں نے کل جب جمعے کی نماز پڑھی ہے، F8 کی ایک مسجد ہے، مسجد رب العالمین، انہوں نے کہا، وہ خود پروفیسر ہیں، جو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک ہفتے کا صرف وعدہ کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو پیسہ آپ دیں گے وہ ہم وہاں پہنچا دیں گے ان مہاجرین کے لیے جو اس سے باہر ہیں، جو یعنی نکال دیے گئے ہیں وہاں سے اور ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہ سخت نیڈی ہیں. اور مجھے بالکل پتہ ہے کہ وہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بڑا صحیح ہے. اور وہاں کچھ عربی پروفیسر ہیں اسلامی یونیورسٹی میں، تو ان کے جو ذرائع ہیں وہ بڑے پکے سچے ہیں. اس بندے نے اعلان کیا اور وہیں دیکھا، دیکھتے دیکھتے ہی لوگوں نے پیسے دینا شروع کر دیے. لہٰذا میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. دعائیں بالکل اپنی جگہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور قبولیت کے وقت ان کے لیے دعائیں کریں، ہر آن اور ہر لمحہ کریں. لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے مال سے اپنی جو حلقہ اثر ہے اس میں کام کر کے، اور ہم ان کی مظلومیت کا پوری طرح لوگوں کو احساس دلا کر ان کو توبہ طائب ہونے کے لیے دعوت دیں، تو یہ سارے کام ہم سے بھی پوچھے جائیں گے. اور اہل اقتدار تو آپ یقین مانیں اس وقت دنیا میں مسلمان حکمرانوں کی بے حسی جو ہے وہ کافروں سے بدتر ہے. بات تو صحیح. اور کیا کل کا عیسائی لگے سن ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ. توبہ کرو، ہم کل معاف کرو اگر اچھا، پیسے نہ دے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ جی سر، آگے الحمدللہ. جزاک اللہ. مجھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یعمل علی شاکلاتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. جی جی، یعنی آپ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے جائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں فیصلہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے کہ بندہ نہیں، کیا کر وہ سکتا تھا. وارننگ ہے، وہ وارننگ ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ وارننگ ہے کہ اگر جی تم اپنی شاکلہ کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ کو دیکھ لو، وہ سب دیکھ رہا ہے اور تم سے حساب لے گا. بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ. اچھا، اب آیت 70 تک منافقین اور کٹر منافقین کے بارے میں آپ نے ساری صورتحال سمجھ لی. اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے حضرت نوح کی قوم، حضرت عاد کی ساری قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور وہ الٹی ہوئی بستیاں. یہ الٹی ہوئی بستیوں قرآن کی کہاں مثال ملتی ہے بلا؟ اب مجھے، تاکہ آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں آئندہ. سر، لوط علیہ السلام کی بستی کو جبریل امین نے جو آسمانوں پہ لے جا کر ویری الٹا گڈ، کر ویری گڈ. اور وہ جو حضرت عزیر جب گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی الٹی پڑی ہوئی ہے. اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے ان کو دکھایا، ان کو موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کیا، اور پھر ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ کی بات کتنی حق ہے.
تو یہ چیزیں جب آپ قرآن کی نظر میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں نا، ایسا دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں کہ پھر انسان اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ یہ ہمارے جذبات، احساسات اور خیالات کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ ذرا آئیے اور بڑے غور سے دیکھیے، بڑے غور سے دیکھیے۔ یہ وہ آپ نے دیکھا منافقین اور کافروں کے بارے میں پوری تفصیلات اللہ نے بتا دی کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے۔ اب آئیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، اب یہ پہلی خصوصیت ہے ان کی، مرد اپنے دائرہ کار میں مردوں کے، اور عورتیں اپنی عورتوں کے دائرہ کار میں رہ کر اللہ کے دین کی دعوت کا حق ادا کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں وہ اعمال کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہے ہیں۔ مرد اور عورت خاندان کا دو بڑا بنیادی حصے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں وہ گھر ٹھیک ہو جائے گا، وہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو خواتین یہ کام کر رہی ہوں گے، جس گھر میں جائیں گی اس گھر کو ٹھیک کر دیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کا فرض ہے۔ تو یہ جو ہے والمؤمنون والمؤمنات، تو اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اچھا، مددگاری کے حوالے سے بلا قرآن میں کیا اصول آیا ہے؟ قرآن کیا اصول بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے مدد کے حوالے سے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ سر جو آیا ہوا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نہیں، یہ تو مومنوں کی خصوصیت ہے، جنرل حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ہے اصول، اور یہ ہے سورہ مائدہ کی شروع میں آتی ہے، یہ آیت کا حصہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا، اور ہرگز تعاون نہ کرو بالاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ یہ ہے اصول جو ہم نے پوری زندگی میں اس کا پاس کرنا ہے۔ ان باتوں کو سمجھیں، یہ قرآن کی باتیں ہمارے زندگی کا حصہ بن جانے چاہیے، یہ ہمارے قرآن کے اصول ہمارے ہی لیے بیان ہوئے ہیں۔ تو اگر اس اصول پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، برائی اور زیادتی کے کام میں ہرگز تعاون نہ کرو، تو ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں اپنے اپنے دائرے میں۔ آیت کا یہ ٹکڑا سمجھ آ گیا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ جی آ گیا۔ کوئی سوال ہے؟ اچھا، سر اب یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو اسی میں آتا ہے نا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ اس قرآن کو سیکھیں گے نا، پھر ہی آپ کو اصلاحی پروگرام، ربانی اصلاحی پروگرام کا پتہ چلے گا۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کی مدد ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے علم کو عام کریں، جیسے جو تک پہنچ سکتے ہیں ان کو بتائیں۔ تو یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، یہی اولیاء بعضهم بعض کا یہ ثمرہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھ کر، سکھا کر ہم لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کریں۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، سمجھائیں، ہم اس پہ عمل کریں، تو یہی ہے نیک جو ہے اولیاء بعضهم بعض، اس کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اچھا، آپ ذرا غور سے سنیے اور سوال کے لیے تیار رہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
फौरन। और आप बड़े गौर से सुनिए, यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, ये जो एक दूसरे के वली हैं, पहला काम क्या करते हैं? नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अच्छा, ये हो गया नंबर 2, एक बुराई नहीं, मारूफ का हुक्म और बुराई से रोकना 2। व युकीमून सलाता, नमाज कायम करते हैं। नंबर 4, व युतून ज़काता, ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, पांचवीं बात कि वो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। तो ये 5 काम और इस तरतीब से आए हैं। यहाँ ये तरतीब जो है आप देख रहे हैं कि यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर जो है वो सरे फहरिस्त है। उसके बाद आया है कि युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पहले यामुरून बिल मारूफ और यनहौन अनिल मुनकर क्यों आया है नमाज, इकामत नमाज से पहले? सर ये सर जी चीज अस्सलाम तकवा वालेकुम। में आ जाती है ना, जब तकवा जी, पैदा होगा तो ये चीजें तकवा में ही आ जाती हैं, बुराई से रोकना और नेकी की तरफ अगर हम आगे जाते हैं तो। सर ये सर सर जी इंसान में तकवा तकवा पैदा होगा और अल्लाह से डरेगा तो ये काम करेगा ना इंशाल्लाह। और सर सर जी ये जो पहले शुरू में दीन ये की स्टार्ट दावत में आया है वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम, तो ये उसी की आगे आ रहा है ना कि ये ऐसे लोग होंगे जो ये काम करेंगे। नहीं, नमाज को पीछे कर दिया और इसको आगे कर दिया। सर जी जब तक तालीम नहीं होगी, इल्म नहीं आएगा, दावत नहीं देंगे, उनको पहचान नहीं होगी अल्लाह और रसूल की, तब तक कोई काम हो ही नहीं सकता। जाहिर है पहले वो इस्लाम की तरफ आएंगे तो ये चीजें सीखेंगे, कुरान की दावत सीखेंगे तो फिर ही आएंगे ना आगे। सर जब तक उनको अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं से होगी, जोड़ेंगे तो फिर ही वो सीखेंगे ना ये सब। ये सब चीजें जो है ना, ये आप उधर उधर से जोड़ के बता रहे हैं। आयत के अंदर रहिए, आयत के अंदर रहिए। मैंने 1000 दफा आपसे कहा है कि हम क्यों नहीं पूरी आयत को समझते। पहले कहा वल मोमिनून वल मोमिनात, ये कौन से मोमिन और मोमिनात हैं? पक्के सच्चे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के वली हैं। अब जॉइंटली जो उनको सबसे पहला काम करना है मिलकर, बस एक सोसाइटी के तौर पर, एक सोसाइटी में अपने ईमान का सबूत देना है, वो नेकी को जारी करेंगे, हुक्म देंगे उसका, और बुराई से रोकेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो बुरे लोग जो हैं वो फिर बुराई का हुक्म देंगे, मुनाफिक, जैसे आपके माशरे में हो रहा है। आप जरा सोचें, एक मोहल्ले को ले लें, किसी भी मोहल्ले को, वहां बदमाशों की तादाद नेक लोगों से कम है, लेकिन क्योंकि नेक लोग अमर बिल मारूफ का फरीज़ा सर अंजाम नहीं देते, उनको रोकते नहीं हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम बुराई को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर क्या करो? जबान से बुरा कहो। और तीसरी बात, अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा करो। ये कमजोर तरीन ईमान है। तो ये औलिया बाद हम औलियाद का हक उस वक्त अदा होगा कि मर्द और औरतें दोनों ये फरीज़ा अंजाम दें जॉइंटली, कि बुराई नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अब ये है इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन। पता नहीं आप कहां से किधर जोड़ रहे हैं। आयत का पिछला हिस्सा खुद बता रहा है कि ये एक दूसरे की मददगारी और विलायत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती माशरे में जब तक कि बुराई को रोका ना जाए और नेकी का हुक्म ना दिया जाए। कितना आसान एक्सप्लेनेशन है, कितना सही एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा, ये फरीजा है क्योंकि हुक्म दिया ना अल्लाह ने। और फर्ज बना क्या चीज होती है? फर्ज वो चीज है, याद रखें, कुरान में फर्ज वो चीज हो जाती है जिस पर वईद आ जाए कि या तो तुम इसके ना करने का तुम्हें जहन्नम मिलेगी और करने का इनाम जन्नत होगा। तो ये चीज जो थी है वो इंसान पर फर्ज हो जाती है। और
فرض چیز کو نہ کرنے کا مطلب ہے کہ انسان اس کے جہنم کا اپنے آپ کو حقدار بنا رہا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ اچھا، اب یہ کام اصل میں انبیاء کا تھا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کے فالوورز کا تھا۔ اب کوئی نبی نہیں آنا، لہذا جب کوئی نبی نہیں آنا تو یہ کام اب امت کے ذمے ہے۔ کون سی امت کے ذمے ہے؟ امت محمدیہ کے ذمے ہے۔ یہ ان کا فریضہ ہے، اور اس پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ میں ابھی آپ کو 2-3 آیتیں اور باقی حوالے لکھوا دوں گا کہ اگر آپ یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تو اس کا نقد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا ہوگا؟ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں کعبۃ اللہ میں جتنے لوگ عمرہ اور حج کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر یہ فریضہ، جس شرط ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب تم یہ فریضہ ادا کرو گے۔ صحیح حدیث ہے۔ ہم پڑھ کے بس فٹافٹ ثواب ہوگا جی، اور بھائی اس جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل نہیں کرو گے تو ثواب کہاں سے آئے گا؟ بتائیں نا مجھے۔ سر جی ہم نے اپنے بڑوں سے یہی کچھ سیکھا نا کہ بس ثواب مل جائے، اور کوئی کچھ ہو نہ ہو، یہ ثواب ملنا چاہیے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل یہ کہتی ہے جو قرآن صاف صاف کہتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل لازم و ملزم ہے۔ وہ ایمان اللہ کو قابل قبول ہی نہیں ہے جس کے مطابق انسان کا عمل نہ ہوگا۔ پورا قرآن پڑھ لیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے یہ بڑوں سے سنا، لیکن ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے نا۔ کیا ہم اللہ سے اتنی بات کہہ کے چھوٹ جائیں گے وہاں آخرت میں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن صاف صاف بتاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں اب آپ نے دیکھا کہ ایمان والوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دین کے کام میں، نفاذ دین کے کام میں۔ وہ جو ہے وہ عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، مومن۔ اور اگر یہ نہیں کر رہا، اور پہلا فریضہ آیا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب یہ شرم و حیا باقی تھا نا بڑوں کے سامنے، تو گاؤں میں ہم کبھی ننگے سر نہیں نکلتے تھے، کبھی گلی میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک معاشرے کا دباؤ ہے کہ یہ غلط کام نہیں کرنا۔ عورتیں لپٹی لپٹائی نکلتی تھیں، اور مجال ہے کوئی ان کی آواز اونچی سن جائے، مجال ہے کوئی عورت چلتی ہوئی آئس کریم کھا رہی ہے، کباب، وہ بند کباب کھا رہی ہے، اور جناب ایک بدتمیزی کا ایک طوفان ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا گیا۔ اس لیے اس قرآن کو آرام سے سمجھیں، پڑھیں، اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں کہ کیا جو مومن قرآن کہہ رہا ہے ویسے ہی ہم ہیں، یا کہیں نعوذ باللہ جو منافق پیچھے سب پڑھے ہیں ہم نے، کہیں وہ حرکتیں تو نہیں کر رہے ہم۔ سر جی یہ بھی تو میرے رب کی بہت بڑی رحمت ہے نا کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ سے سمجھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ رب کی توفیق ہے، لیکن اس توفیق کا اگر ہم نے عملاً کام نہ کیا تو قیامت کے دن کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق اللہ دے آپ گا۔ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے کرنا ہے، ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں، آپ اسی لیے اتنا وقت نکال کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ تو اس کے لیے بالکل دیکھیں نا، یہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیکھیں، آپ گھروں میں دیکھیں، ماں باپ خود بچوں کو ٹی وی کھول دیتے ہیں اور اس پہ کیا گند آ رہا ہے۔
वही तो मुनकर अमर बिल मुनकर है और नहीं अनिल मारूफ है। ये कौन कर रहे हैं? वालिदैन कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ना उनको नमाज की परवाह है, ना उनको बच्चों की तरबियत की परवाह है, और फिर उसका अंजाम देख रहे हैं। यही बच्चे जब जज बनते हैं तो ऐसे ही जज होते हैं जैसे पाकिस्तान के। जब वो फौज में अफसर बनते हैं तो वो ऐसे ही अफसर होते हैं जैसे ही उनकी तरबियत हुई है। जब कहीं किसी दफ्तर में जाके वो बड़ी डिग्री लेके आके, वो डिग्री उनकी किरदार साजी नहीं, उनकी किरदार कुशी करती है। इन डिग्रियों का मैं खुद उसका आईनी शाहिद हूं। ये डिग्रियां मैंने खुद अमेरिका से ली है, लेकिन मैंने उनके सीरत किरदार को जब कुरान की नज़र से देखा है तो मुझे वो ऐसा नजर आए कि ये अपनी कौम और मुल्क के लिए तबाही का बायस हैं। जैसे आज उसके असरात आपके सामने हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस अक्सर जजेस आपके इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके पास भी फॉरेन डिग्री है। कुरान के बगैर, लिख लीजिए, कुरान पढ़ के समझ के उसको अमल करने के बगैर इंसान हैवान है। सर हमारी जो नानी दादियां थी, हमसे पहले एज के लोग थे, यकीन करें वो इतना तर्जुमे से कुरान भी नहीं पढ़े हुए थे, खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह का उनको इतना डर खौफ होता था कि वो अमल करके दिखाते थे। हमें तर्जुमे से कुरान समझ भी आ गया। अल्लाह हमें अमल करे, हमें तौफीक दे, और करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनको जो नहीं कर रहे उनको तो पढ़े लिखे भी होके दंगा रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी अहमियत दीन में क्या है। किस चीज़ की? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की। क्योंकि ये मजमून बड़ा अहम है और मैं नहीं चाहता कि आप दौड़ के फटाफट एक दर्स कुरान सवाब के लिए करें। हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अमल के लिए। अच्छा, इसमें जो पहले नंबर पर मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए हुक्म आया है कि वो मददगार उस वक्त होंगे जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अपने अपने लेवल पे करें। अब अल्लाह ताला इसकी अहमियत ज़रा सुने, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की। लिखें सूरह आल इमरान की आयत 104। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक गिरोह जरूर होना चाहिए जो लोगों को नेकी की दावत दे, जो नेकी का हुक्म दे। वह यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाएंगे। जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करेगा वो फलाह नहीं पाएगा। ये आयत बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सिर्फ उलाइका हुमुल मुफलिहून, सिर्फ ये लोग फलाह पाएंगे। कौन से? जो पीछे आए हैं। कौन से हैं पीछे? जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेंगे। आप घर में हों, दफ्तर में हों, जहां आपकी जिम्मेदारियां हैं, वहां आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम करें। वरना सिर्फ नमाज, रोजा, हज जो है बड़ी नेकियां हैं, लेकिन इसके साथ ये नेकी नहीं होगी तो कामयाबी नहीं होगी। और एक बात और अच्छी तरह याद रखें, नमाज, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें हमें उसके लिए तैयार करती हैं कि हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इस पे गौर करें। ये जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, आपको पता है कि इसके मुतबादिल भी कुछ इस्तिलाहात हैं जिनका मकसद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। जरा लिखें तो सही आप। पहली ये दावत इलल खैर, जो कुरान की इस्तिलाह है, वो भी असल अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। दावत इलल खैर। और अगर बात समझ नहीं आए तो मुझसे सवाल करें। दूसरा,
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی، اقامت دین بھی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو نمبر 1 دعوت علی الخیر، نمبر 2 اقامت دین، نمبر 3 فریضہ شہادت علی الناس، وہ بھی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ دعوت علی الناس ہو گئی۔ اظہار دین کی اصطلاح قرآن کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے، وہ غلبہ بھی دین کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ بڑی اہم ٹرم ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی کا حصہ ہے۔ تعاون علی البر، نیکی پر تعاون کرنا، اور ولا تعاون علی الاثم، یہ بھی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تواصی بالحق جو ہے، حق کی وصیت کرنا، یہ بھی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ آپ ذرا مجھے آپ یہ سمجھ آئیے تو، نہیں تو سوال کریں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے کہ قرآن کے مجید کی بعض اصطلاحات جو ہیں وہ سنونیم ہیں، ان کے معنی ایک ہی جیسے ہیں، صرف قرآن ان اصطلاحوں کو مختلف انداز میں بیان کر کے ہمیں اس کی پوری طرح کی جو ہے اہمیت اور حیثیت اجاگر کر دیتا ہے۔ اعلی کلمت اللہ، یہ بھی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اعلی، اللہ کا کلمے کو بلند کرنا۔ سر یہ قرآن میں آیا ہے یہ اعلی کلمت اللہ؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی آپ اچھا سوال کیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہ جعل کلمت اللہ کلمت الذین کفروا سفلا وکلمت اللہ ہی العلیٰ۔ یہ سورہ، تو میں ہر ایک کی آپ کو آیت لکھوا دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو، ہر ٹرم جو ہے قرآن میں کہاں اور کس آیت میں آئی ہے۔ سر سورہ مدثر میں وربک فکبر۔ کیا بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے، ونڈرفل۔ یہ بھی اصل میں رب، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، رب کی فنذر جو لفظ ہے، انذار جو ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ میں بالکل یہ کہنے والا تھا۔ سورہ مدثر کی آیت 1 تا 3 میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ سر جی ایک آپ نے فرمایا نا کہ تواسی بالحق، تو ایک تواسی بالصبر بھی تو ہے، وہ نہیں آئے گا اس میں؟ دیکھیں یہاں بات ہو رہی ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف جو ہے وہ حق کا آپ نے حکم دینا ہے، اور حق میں حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے یہ بیان کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جی سر جی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن میں کس اہمیت کا حامل ہے، کتنی اصطلاحات۔ آپ چاہیں تو آپ جس کا مرضی ہے مجھ سے پوچھیں، میں ابھی آپ کو آیت لکھوا دیتا ہوں کہ یہ ٹرم اس قرآن کی اس آیت میں آئی ہے، تاکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے۔ سر جی یہ لکھوا دیں ذرا کلمۃ اللہ۔ اچھا میں لکھواتا ہوں، لیکن دعوت للخیر یہ اصطلاح یہ سورہ آل عمران کی آیت 104 میں۔ اقامت دین کی اصطلاح یہ سورہ شورى آیت 13 میں۔ سورہ شورى 42 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ شہادت علی الناس سورہ بقرہ کی آیت 143۔ اظہار دین کی اصطلاح آئی ہے سورہ الفتح، سورہ صف اور سورہ توبہ میں۔
3 جگہ یہ جہاد فی سبیل اللہ، قرآن بھرا پڑا ہے اس طرح سے، لیکن حج سورہ الحج کی آیت 78 میں یہ الفاظ آئے ہیں سر وجاہد، پلیز یہ دوبارہ بتا دیں، اظہار دین سورہ فتح اور سورہ صف اور سورہ توبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ولیظہرہ علی الدین کلہ، یہ وہ آیت ہے۔ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سورہ حج کی آیت 78، کیا زبردست آیت ہے، ٹکڑا دیکھیں، کوزے میں دریا بند دیکھیں، وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، حق کا جہاد ہی، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، تعاونوا علی البر، سورہ مائدہ کی آیت 2، یہ جو فن زر کا لفظ پہلے ہی آیت جو آیت 74 ہے آپ کی مدثر، المدثر کی آیت 1 تا 3 میں، تواسی بالحق سورہ والعصر کی آیت 1 تا 3 میں، اصل میں 3 میں ہے لیکن پوری صورت پڑھ لیں تو اچھا ہے، اعلی کلمت اللہ آیت سورہ توبہ کی آیت 40، لکھ لیا آپ نے؟ سر تعاون علی البر کی صورت کون سی بتائی تھی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ جی سر۔ آپ اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ ہم نے قرآن کی تشریح قرآن سے سمجھنی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں، رب آپ کا سینہ کیسے کھولتا ہے، یہ اس کے فضل سے پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کل اس آیت کو دوبارہ شروع کریں، یہ جو آیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، تاکہ کل آج کچھ لوگ، آج ہماری تعداد کوئی 55 کے قریب ہے، عام دنوں میں 70 ہو جاتی ہے، 70 سے بھی بڑھ جاتی ہے بلکہ، تو میں اگر اجازت دیں تو کل پھر ہم اسی کو دوبارہ شروع کریں اور اس کو پھر سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ ضرور لیکن ضرور سر سر۔ بہت سے سوال بھی ذہن میں آ رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ۔ بالکل آپ پڑھیں، جزاک اللہ، آپ پڑھیں، اور آپ جتنے سوال ہوں گے آپ کے، انشاءاللہ یہ بڑی اہم ٹرم ہے، کیونکہ دین کی انتہا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ آپ سمجھ لیں 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے آپ جتنا جہاد کرتے ہیں نا جان کے علاوہ، مالی جہاد ہے، آپ کی صلاحیتوں کا، بولنے کا، ذہانت کا استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے تحت آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جزاک اللہ سر، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اتوار کی کلاس ہماری ضائع نہ ہو، کہ ہم اللہ کے نام سے جو جڑے ہوئے ہیں جڑے رہیں۔ ویسے بھی اتوار کو دنیا کے کام اور بہت ہوتے ہیں، تو ہم ابتدا اللہ کے نام سے ہی کریں، الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ پھر سوالوں کا کل خوب ذخیرہ کر رکھیں، اور آج ہم اس دعا سے ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ فلسطین کے مجبور اور مقہور مسلمانوں کو پروردگار اپنے فضل سے ان کی مدد فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کو یہود جو ہمارے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی اور اللہ کے، اے اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما، ان کو اللہ کامیابی عطا فرما، اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان آمین ثم آمین۔ ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔